الحمد للہ وحدہ والصلاة بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام الاحمد ومسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 فروری 2021 بروز منگل ہے۔ جامع مسجد خلیل اللہ محلہ کمارا والا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں آج ہمارا 5واں سالانہ سیرت نبویہ سیمینار ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ سیمینار ہمارا جنوری میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جنوری میں جب میں سعودیہ میں تھا تو فلائٹ سرکاری طور پہ بند ہو گئیں، تو 1 جنوری بروز جمعۃ المبارک 2021 ہمارا طے تھا، اسے مؤخر کرنا پڑا۔ پھر میں سعودیہ سے جب واپس آیا تو پھر مولانا گوہر صاحب کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے نے یاد دہانی کرائی، لیکن میرا سفر یورپ کا تھا، ترکی کا تھا، پھر مؤخر ہو گیا۔ تو اب ترکی سے واپسی پہ کل میری پھر سعودیہ کی فلائٹ ہے، دعا فرمائیں۔ اب پھر فلائٹ بند ہیں، کہہ رہے ہیں کل تک اوپن ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا بھی انہی دنوں میں کوئی نہ کوئی دن رکھ لیں، تو ہم نے جمعے کو ہٹا کر آپ کے سامنے منگل میں حاضری کی ہے۔ ان حضرات کی محنت اور تحریک پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ گزشتہ سال جب ہم اس پروگرام میں موجود تھے تو ہمارے ساتھ میرے محترم دوست بھائی محمد عرفان کے والد محترم ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ افسوس اور تقدیر کا کیا کہنا، اللہ رب العزت نے اس سال انہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ آج جیسے ہمارا یہ پروگرام بھائی محمد علی کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، اسی طرح ہمارے ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان دونوں کی قبور پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ آخرت کے منازل کو اچھے سے اچھا فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس، سیرت حضور کے کردار کو کہتے ہیں اور درس سبق کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہے ہی سبق والی، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اور سبق ہی اسے ملتا ہے جو بندہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بندے کو سبق حاصل ہوتا ہے تو اس سے بہت بڑا فائدہ مل جاتا ہے۔ سبق حاصل کریں تجربوں سے، خود تجربے نہ کریں، یہ عقل مند کا اصول ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو ماہر تجربہ کار یہ کہہ دے کہ تجربہ کرنے سے مجھے اس طرح کی غلطی کا پتہ چلا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو عقل مند وہ ہے جو اس بات کو مان لے، خود تجربہ کر کے غلطی دہرائے نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں جو ہمیں باتیں ملتی ہیں، ہمیں اس پر منوان آنکھیں بند کر کے عمل کر لینا چاہیے، خود اس پہ تجربہ کاریاں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جب بڑوں پر اعتماد والا مزاج پیدا ہوگا تو امت میں اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے۔ اختلاف یہ نعمت نہیں ہے، اتحاد و اتفاق یہ نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے حصول کے لیے بڑوں پر اعتماد والا مزاج اپنانا چاہیے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, इसमें दूसरी राय नहीं है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें एतमाद भी होना चाहिए और एतबार भी होना चाहिए, और आखिरत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिफारिश की उम्मीद भी होनी चाहिए। ये याद रखें, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें, हो सकता है इसमें कोई रियाकारी हो जाए, कोई गलती हो जाए और वो रब के यहाँ मकबूल न हो, तो फिर बंदा क्या करेगा जब इबादतें सिफर हो गई। एक उम्मीद मुसलमान को फिर भी है, वो है मेरे पाक पैगंबर की सिफारिश। सिफारिश का मतलब आपको समझ आता है? सिफारिश का मतलब ये है हक न बनता हो फिर भी मान लो। हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक बार सिफारशी ख़त लिखा कि इस तालिब इल्म को आप मदरसे में दाखिला दे दें, बड़ा माहिर लड़का है। एक मदरसे में ख़त भेजा, उस मदरसे वालों ने उस दरख्वास्त के पीछे, सिफारशी ख़त के पीछे लिख के भेजा कि हमारे उसूलों पर पूरा उतरेगा तो इंशाअल्लाह दाखिला मिल जाएगा। तो उस्ताद जी ने जवाब में उन्हें फ़ोन पे कहा कि उसूलों पर पूरा कोई भी उतरे तो दाखिला मिल जाएगा। मैंने सिफारिश इसलिए की है कि उसूलों पर पूरा न उतरे फिर भी इसे अपने पास रख लो। सिफारिश का ये मतलब नहीं है कि ज़वाबित और कानून के मुताबिक हो तो ले लो, कानून से हट के है फिर भी ले लो, इसे सिफारिश कहते हैं। तो अगर हमारे आमाल में कमी हो भी गई ना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश अल्लाह के दरबार में हमें इंशाअल्लाह ताला पास करा जाएगी। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की उम्मीद होनी चाहिए। आज मेरे पास पंजाब के एक बहुत बड़े ख़तीब साहब तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी बात उन्होंने फरमाई। फरमाने लगे हमारी ये मेहनतें तो हैं, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कल क़यामत में कह देंगे मेरे मौला जो हमने ये मेहनतें की थी ना और ये दग्गो दो करके तकालीफ़ उठाई थी, तेरे पाक नबी की ज़ियारत और तेरे पाक नबी के साथ के लिए उठाई थी, हमें रसूलुल्लाह के कदमों में जगह अता फरमा। तो मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सबक मिलना भी चाहिए और सबक पे अमल भी करना चाहिए। जब कोई अच्छी बात सुने, दीन की बात सुने, नेक बात सुने, तो उसको इस नीयत से न सुने कि मैं इसका जवाब दूंगा, इसका तोड़ पैदा करूंगा। इस नीयत से सुनना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में पहले नहीं थी तो मुझे इसको अपना लेना चाहिए। क्यों? जो हिकमतुल मुमिन, जो मुमिन को हिकमत की चीज़ें मिलती हैं ना, तो ये मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। जहाँ बंदा पाता है ना उसको ले लेता है। किसी प्रोग्राम में किसी आलिम दीन के पास जब बंदा बैठे, बात सुने, अल्लाह वालों के पास जाए, उसकी बात को सुने, तो फ़ौरन अपने ईमान को जांचे कि इसके सुनने से पहले मेरे ईमान की रोशनी कितनी थी और इस बात के सुन लेने के बाद मेरे ईमान में कितना फ़र्क आ गया। तो ये बहुत बड़े हमारे लिए फ़ायदा है। वरना यहाँ से सुना सुनाया सारा बंदे का ज़ाया चला जाएगा, फ़ायदे में कुछ नहीं होगा। फ़ायदा वही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हमारी नीयतों के मुताबिक लिखा है। बाज़ बंदे होते हैं रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और उसका सबब पैदा कराते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना सईद अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़ा नाम था उनका। सारी ज़िंदगी यहाँ दीन की दावत का, तौहीद का, रिसालत का, अज़मत सहाबा का, अक़ायद हक़्क़ा का प्रचार किया। हमारे यहाँ एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें माल की फरावानी दी है। उन्होंने उस आलिम दीन को अर्ज़ किया कि मौलाना अगर आप कबूल करें तो मैं आपको उम्रे के सफ़र का ख़र्चा देता हूँ, उम्रा आप करेंगे, सवाब मुझे मिलेगा। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। उनने से उम्रे के भेजने का इंतज़ाम कर दिया। मौलाना जब अपने उम्रे से फ़ारिग होकर, बैतुल्लाह से फ़ारिग होकर, मस्जिद नबवी से फ़ारिग होकर आने लगे, उससे कुछ वक्त पहले बैतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ने गए, फिर नफल पढ़ लूँ, अब तो वैसे ही वापसी है। नवाफिल कहाँ नीयत बांधी, नमाज पढ़ी, रुकू किया, जब सजदा किया ना तो सजदे से सर ना उठाया, रूह परवाज़ कर गए। और उस शख्स की कब्र यहाँ चौक आज़म में नहीं, जन्नतुल मुअल्ला मक्कतुल मुकरमा में। देखो रब बुलाने के लिए क्या तरतीब बना, किस तरह है। क्यों? दीन पर अमल करने के लिए एक जज्बा था और फैलाने का एक जज्बा था। कुछ नहीं पता बंदे को मौत कब आ जाए। एक बच्ची की शादी हो रही थी यहाँ जद्दा में, सऊदी अरब के अंदर। उसको मेकअप कराया गया बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा महंगा, कितने हज़ार रियाल का मेकअप बना। और जब मेकअप से उसको खूबसूरत सजा लिया, इत्तेफाक से उस खातून का वज़ू नहीं था और मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया।
تو حال میں بیٹھی ہوئی دلہن نے اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہر وقت نماز پڑھی ہے، ایک نماز چھوڑ دے، اب وضو کرے گی منہ دھل جائے گا، میک اپ کا اثر ضائع ہو جائے گا، فائدہ نہیں رہے گا، لہٰذا آپ چھوڑ دو وضو کو، بس پھر بعد میں نماز پڑھنا، آپ کی ڈریسنگ خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا امی تھوڑی سی میری بات مان لیں، مجھے وضو کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی رہی، ماں کہتی رہی، خاموش ہو گئی۔ اب وہ ٹائم دیکھ رہی ہے، ابھی قضا ہو، ابھی قضا ہو، قضا سے پہلے پہلے جب اس نے دیکھا نا ماں کا دل بدلتا نہیں ہے تو کہا امی مجھے واش روم جانا ہے۔ ماں نے بھیج دیا، یہ مہمانوں سے اٹھ کے گئی ہے، اس نے جا کر اندر وضو کیا، وضو کر کے جب باہر نکلی، باہر نکل کے اس نے جا نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔ ماں بہت غصے میں تھی، ان کو آ کر اس کی بہنوں نے بتایا کہ ہماری بہنہ جی جا کر تو وضو کر آئی ہیں، منہ دھو کر آ گئی ہیں، اب ان کا میک اپ اتر گیا، اب ان نے ہمارے پیسے ضائع کرا دیے، یہ ہم مہمانوں کیا منہ دکھائیں گے، اسے ابھی نماز کی پڑھی ہوئی تھی، ایک نماز چھوڑ دیتی تو کیا ہوتا، قضا پڑھ لیتی، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ بہانے تراشے جاتے ہیں۔ اب یہ اس انتظار میں ہے، یہ سلام پھیرے گی، ہم اسے کہیں گے تو شرم نہیں آتی، یہ کہیں گے وہ کہیں گے۔ اس خاتون نے سر سجدے میں رکھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ یہ سلام کے انتظار میں ہے، اس کے اوپر جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کر چکا ہے۔ آپ بتائیں، جو غصے میں ٹھہرے تھے نا اس کی ماں سمیت سارے، وہ اس کی قسمت پہ رشک کرنے لگے، وہ اس کی قسمت کو دیکھ کر ایک عجیب کیفیت میں اپنے آپ کو ظاہر کر کہنے لگے اللہ اکبر، ہم نے اسے بہت منع کیا لیکن رب چاہتا تھا کہ یہ بندی میرے پاس آئے تو حالت سجدے میں آئے، اس کی روح قبض ہو تو سجدے میں ہو، باوجود ہے کہ اتنا پیسہ گیا لیکن آخرت تو بن گئی نا۔ حدیث پاک میں ہے کما تموتون تبعثون، فرمایا جس طرح تم موت کے وقت حالت میں ہوتے ہو نا، یعنی جس ایمانی کیفیت پہ یا نعوذ باللہ جس بے ایمانی کیفیت پہ بندے کی موت آتی ہے، فرمایا کل قیامت میں اسی طرح تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے بندہ گناہ میں مبتلا اور موت آ جائے، کل قیامت میں جب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑی جائیں گی تو کیا حالت ہوگی، اور کوئی نیکی میں ہو تو اس کا یوں ہو جائے تو اس کا کیا سے کیا مقام ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نیک باتیں، اچھی باتیں سننے سے ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اندر جذبہ بنا ہے، اور سنیں جب نیکی کی بات سن کے پڑھ کے عمل کر کے جذبہ بن جائے تو یہ بہت بڑی نشانی ہمیں مل گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنا دیا ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ موت کے بعد تو سب کچھ کھل جائے گا، لیکن کیا دنیا میں پتہ چل سکتا ہے کہ میں مؤمن ہوں یا مؤمن نہیں ہوں؟ دنیا میں رہ کے اپنے دل کی تسلی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بہت اچھا طریقہ ہے، دنیا میں رہ کر بھی بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا اسرت کا حسنتک واذا اساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اپنی کیفیت دیکھ نیکی کرتے وقت، کیفیت دیکھ گناہ ہو جاتے وقت، اگر نیکی کرتے وقت کیفیت دل کی خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا کام کیا، اور گناہ کے وقت دل پریشان ہو جاتا ہے کہ برا کام کیا، سمجھ جا اللہ نے تجھے مومن بنا دیا ہے۔ میرے دوستو بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ کچھ دنوں پہلے مجھے ایک شخص نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، مولانا میں اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا، کہتے اسی لیے میں نے اپنی واٹس ایپ سے تصویر ہٹا دی ہے، لیکن مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ کیا؟ کہتے میں نے دوستوں کی باتوں میں آ کر غلطی کر لیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا میرے لیے معافی ہے؟ میں نے کہا بتائیں آپ نے کیا کیا؟ کہتے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا پھر علاج کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں گے، میں اس کا حل بتاؤں گا۔ کہنے لگا میں نے داڑھی کو شیو کرا لیا، میری ایک مٹھی داڑھی تھی، میں نے سنت رسول کٹوا لی ہے، لیکن مجھے اب احساس ہوا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل رہا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب دل پریشان ہو گیا نا تو سمجھ جا تیرے دل میں ابھی بھی ایمان موجود ہے، تو اس سے غلطی ہوئی ہے، کوئی نہیں مسئلہ، اللہ سے معافی مانگ، اپنی داڑھی کو دوبارہ نیت کر لے۔ کیوں؟ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ گرتا چلتا والا ہے، چلنے والا گرتا ہے، رینگنے والا کبھی نہیں گرتا۔ میں نے کہا غلطی ہوئی ہے، معافی مانگ لے، اللہ پاک تجھے معاف کر دے گا۔ فوراً کہنے لگا اچھا معافی ہوگی؟ آپ نے تو بہت احترام سے جواب دیا، میرا دل بڑا ہو گیا ہے، بس میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اب میں کبھی اس داڑھی کو نہیں کاٹوں گا۔ دیکھو جب یہ کیفیت ہے نا تو اس کا معنی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اس کا دل اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ تو مؤمن ہے۔ شیطان بہت بڑے بڑے ڈورے ڈالتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
شیطان سب سے پہلے غلطی کراتا ہے، گناہ کرو، شوق میں کراتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے نا، اور گناہ ہو جانے کے بعد شیطان کہتے ہیں بہت بڑی غلطی کر لی، اب تجھے معافی شافی نہیں ملنی، پھر مایوس کرا دیتا ہے۔ یہ دونوں چکر شیطان کے ہے، وہ نہ ادھر کا چھوڑتا ہے نہ ادھر کا چھوڑتا ہے۔ شیطان کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے تو رب کے دربار میں آ جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ روایات میں آتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا تھا، بعد میں اللہ نے اس شخص کو ایمان اور صحابیت کی دولت دی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، معافی مانگنے کے لیے ترتیب کیا بنی؟ یہ چلے گئے تھے کہیں دور، جب مکہ فتح ہو گیا میری خیر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بلانے کے لیے بندہ بھیجا۔ انہوں نے کہا جی میں کیوں آؤں، میں نے تو اتنی بڑی غلطی کر لی، اور میں مشرک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اب تو کچھ نہیں ہوتا، میرا کوئی نہیں بخشش ہونی۔ تو قرآن کریم کی آیت اتری، اس آیت نے بتایا کہ کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگے اور شرک نہ کیا ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس نے واپس پیغام بھیجا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، میرے لیے تو معافی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت اتری، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسے بتایا گیا، اس نے کہا واقعی مجھے حضور نے بلایا، مجھے یقین نہیں آتا، کوئی نشانی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک نشانی اس تک بھجوائی گئی، وہی لے کر آیا۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، مسلمان بھی ہوا، جنت کی خوشخبری بھی لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا وحشی معافی ضرور ہے، قبولیت ضرور ہے، اللہ کے ہاں سے سب کچھ مغفرت ضرور ہے، لیکن کوشش کیا کر میری کمر کے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے بیٹھو کہ مجھے اپنا شفیق چچا حمزہ یاد آ جائے گا۔ میرے دوستو معافی اس بندے کے لیے بھی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، گناہوں سے معافی تو فرعون کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، بہت بڑا سرکش ہے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، نرم بات کرنا شروع میں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نصیحت پکڑ لے اور معافی مانگ لے۔ فرعون جس نے خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے، موت سے پہلے تو معافی اسے بھی کہی گئی۔ تو یہ شیطان بہت بڑا بے ایمان ہے، یہ مایوس کرتا ہے، پہلے گناہ کراتا ہے، پھر کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، نہ بابا نہ معافی ملے گی۔ گناہ کے بعد توبہ توڑ دی ہے پھر بھی معافی ملے گی، توبہ کے بعد پھر توبہ توڑ دی ہے پھر بھی معافی ملے گی۔ امام روم رحمۃ اللہ علیہ ترکی میں کونیا میں ان کی قبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، ایک بار پھر توبہ کر لینا اگر توڑ دی تھی، ایک بار پھر کر لے چاہے جو بھی ہو گیا ہے، گر کافر گبر و بت پرستی باز آ، تو کافر اور بے ایمان بھی ہے نا تو رب کے پاس آ جا، رب معاف کر دے گا، ابھی حیاتی باقی ہے، ابھی سانسوں کی معاملات چل رہے ہیں، آ جاؤ معافی مل جائے گی۔ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، اللہ کا وہ در ہے جہاں کوئی آپ کو مایوسی نہیں ملے گی، گر 100 بار توبہ شکستی بازا، ایک بار نہیں 100 بار بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی آج رب معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستو بنیادی مقصد ہمارے سیمینار کا یہ ہے کہ ہم سیرت کی باتوں سے، احادیث میں، قرآن کریم کی آیات سے اور شریعت کی تعلیمات سے عمل کرنے والے بنے، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ ہماری ایمانی کیفیت بڑھی ہے۔ اگر بڑھ گئی ہے ہمارا بولنا اور آپ کا سننا یہ کسی کارے آ گیا، اور اگر یہ بات نہیں ہے پھر کوئی کسی قسم کا بولنا اور سماعت ہمارا کوئی فائدہ مائدہ نہیں۔ ہماری بھی اور آپ کی بھی کامیابی تب ہے جب نکلی ہوئی باتیں ہماری 1 فٹ اندر تھوڑی دل میں آ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے میں ایک بات کرتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں آج کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایسی ہے، کوئی ایک بار ملتا نا اللہ کے رسول سے وہ گرویدہ ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ پیار، وہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، کوئی ایک بار دیکھتا نا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں نے علماء سے ایک واقعہ سنا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے
اور ان لوگوں سے اونٹ کی قیمت طے کی۔ انہوں نے رسول اللہ کے حسن کو دیکھا، حضور کی خوبصورتی کو دیکھا، چہرے پر نور اور رب دبدبے کو دیکھا، انہیں قیمت طے کرنا بھول گئی۔ سب سے پیارا اونٹ جو بیچنا نہیں چاہتے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاں جی بیچتے ہیں، جتنا کہتے ہیں جتنا، انہوں نے دے دیا، باتیں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس کے دام پورے موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کہو تو میں اونٹ لے جاتا ہوں، دام بھجوا دیتا ہوں۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ مدہوشی کی ایک کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر چل پڑے۔ جب لے کر چل پڑے اور آپ علیہ السلام جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ان کی کیفیت بدلی، تو ایک دوسرے کہنے لگے کیا کر دیا، کیا کر دیا؟ سب سے اچھا، سب سے پیارا اونٹ تو یہ تھا، وہ بھی تم نے ایسے بندے کو دے دیا جسے پہچاننے بھی نہیں رہو، پہچانتے بھی نہیں ہو، وہ کھا جائے اس کے پیسے، وہ اس کے دام نہ دے، کچھ اور ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک بوڑھی خاتون گھر میں بیٹھی تھی چھت پر، اس نے ان گلی کے اپنے عزیزوں کو کہا ذرا میرے پاس آؤ۔ کہ اس شخص کا چہرہ تم نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی دھوکے باز کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ واقعی اس شخصیت کا چہرہ ہے جس کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر وہی ہے نا تو یقیناً وہ آپ کے دام آپ تک لوٹائے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہے کہ صحابہ کرام کھجوریں بھی لے کر آ گئے ہیں اور اس کے پورے پیسے بھی لے کر آ گئے کہ ہمارے نبی نے آپ کے لیے تحفہ بھی بھیجے اور آپ کو آپ کی قیمت بھی بھیجی۔ انہیں کو چھوڑیں جی، قیمتیں یہاں رکھیں اور تحفے ہم قبول کرتے ہیں، پہلے ہمیں اپنے نبی کے پاس لے جاؤ اور ہم اس کی اتباع میں آ کر کلمہ پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا نا، وہ گرویدہ ہو جاتا۔ جو میں آج آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ ایک خاتون کا واقعہ اور قصہ ہے جس کا نام عاتقہ ہے، اس کے والد کا نام خالد ہے، قبیلہ بنی خزاعہ سے ہیں۔ عاتقہ بنت خالد الخزائیہ جس کی کنیت ام معبد ہے، یہ میں اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ جاہلیت میں مشہور و معروف خاتون نہیں تھی، اسلام کے آنے کے بعد، رسول اللہ سے ملاقات کے بعد اس کے چرچے احادیث کی کتابوں میں صفوں کے صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے، اس نے ایسا کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یا اس کے ساتھ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوقات بیتے ہیں، یہ واقعہ میں ذرا آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 برس تھی جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد یہ سفر مدینہ کا شروع ہوا تو صدیق اکبر کی حکمت عملی کام کر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ کہہ کر مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول اب نے جانا تو مدینہ منورہ ہے، لیکن ہم اگر اس معروف اور مشہور راستے سے جائیں گے جس راستے سے لوگ جاتے ہیں تو مدینہ تک پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ہمیں پہلے پکڑ لیں گے کہ یہ مدینہ کے راستے پہ گئے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم حکمت عملی کے تحت راستہ کوئی اور اختیار کریں اور اس راستوں سے گزرتے گزرتے ہم مدینہ طیبہ کا راستہ لے لیں، کیا ایسا ہو؟ فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے باسی جانتے ہیں غار ثور کا راستہ مدینہ طیبہ کا راستہ نہیں ہے، آج بھی غار ثور کا راستہ یمن کا راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر لے ادھر سے گئے ہیں، پہنچایا ادھر ہے۔ یہ حکمت عملی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ ایسے ایسے راستوں سے گئے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے سفر میں کئی ایسی جگہ جا کر زیارات کی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مکہ مکرمہ کے میزبان بھائی مرید صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس شخص نے مجھے ایک ایسی جگہ کی زیارت کی، یقین مانے بالوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جسم کے، حیرانگی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ، اس کے درمیان سے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ایسے ایسے معاملات وہ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم اور رزق میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں سے صدیق اکبر گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ لیا کہ 2 بندے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو شکل مبارک سے نہیں جانتا تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق سے پوچھا، سنائیں کیا حال ہے جی، خیریت؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی سفر پہ۔ اچھا آپ کے تو تجارتی سفر ہوتے ہیں، اچھا خیر یہ بندہ کون ہے؟ یعنی اس طرح حضرت صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات ایسی کی کہ رسول اللہ کا راز بھی راز رہا۔ کہا ھذا ہادی یہدینی، یہ میرا راہبر اور رہنما ہے، مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ گائیڈ لیتے تھے، راستہ دکھانے والا کہ وہ ہمیں پیسے اسے دیتے، وہ راستہ اس نے سمجھے یہ سفر کا راستہ، اور صدیق اکبر تو دین و دنیا کا راستہ فرما، ہادی راستہ دکھانے والا۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ پہاڑ کے نیچے ٹنل اور سرنگ اور نفق موجود ہے
جسے نفق ہادی کہتے ہیں. نفق ہادی یعنی اس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات ارشاد فرمائی تھی. جدہ سے تھوڑا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف گھومے ہیں. جاتے ہوئے عثفان کے بعد وادی قدید پہنچے. یہ 100 کلومیٹر سے تھوڑا زائد بنتا ہے قدید کی وادی میں رکا ہوں الحمدللہ کئی بار. ایسی ایسی جگہ وہاں ہیں حیران ہو جاتا ہے. یہ معبد بھی قدید میں رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گزرتے وقت 4 آدمی تھے. جب غار ثور سے نکلے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 4 بندے تھے ہجرت کے سفر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور ایک حضرت ابو بکر کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے آدمی حضرت عبداللہ لیثی رضی اللہ عنہ تھے، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ غار ثور کے بعد مدینہ طیبہ تک مشکل راستوں کی نشاندہی کریں گے کہ آسان ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. یہ 4 آدمی تھے. معبد کے خیمے میں پہنچے ہیں نا، دن کو کسی جگہ آرام کیا اور شام کو سفر کیا، اور اس طرح معبد کے 2 خیمے بڑے مشہور تھے. یہاں لوگ رکتے تھے، یہ ان کی ضیافت کیا کرتی تھی، ان کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی. معبد اور اس کا خیمہ. معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ. معبد یہ عبادت کی جگہ کی گویا نگران تھی. نام اس کا عاتقہ ہے. اتفاق اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا، باقی جانور ہوتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو گھر میں مہمان نوازی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جو خاوند ہے ابو معبد وہ بھی کسی جگہ کام پہ گیا ہوا ہے، اور جو بکریاں ہے وہ گڈریا گیا ہوا ہے چرانے کے لیے. جو باقی جانور ہے اس کو ادھر ادھر لگایا ہوا ہے. گھر میں مہمان نوازی کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں. ایک بکری تھی جو بالکل لاغر ٹھہری تھی اور ایک کونے میں ٹھہری تھی. اسی لیے ٹھہری تھی کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ریوڑ کے ساتھ جائے اور چر کے آئے. یہ 4 حضرات جہاں پہنچے ہیں اور اس نے عزت احترام کیا. اس نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کے تو چرچے تھے ہر جگہ کہ یہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا تاجر ہے. اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو حیران ہو گئی وہ خاتون کہ میرے گھر میں ایسے معزز افراد آئے. تو اس نے بڑی لجاجت سے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی. اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں. حالانکہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر قافلہ اس بات کا شاہد عدل ہے کہ میں نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی. تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بکری ٹھہری ہے اس کا دودھ ہمیں مل جائے گا. عرب کی مہمان نوازی میں بکریوں کو دودھ تو وافر ملا کرتے تھے. اس نے سوری کرتے ہوئے معبد نے حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کیا کہ یہ بکری اگر کسی کام کی ہوتی نا تو 4 قدم چل پڑتی. آپ نے اس کی شکل دیکھی ہے، یہ اتنی لاغر ہے کہ اس کا سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، پتہ نہیں شام تک بچے یا نہ بچے. تو اس بکری کو میں مہمان کے سامنے پیش کروں، میری بےزتی نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں حضرت ابوبکر کو دیکھا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کی پہلی جلد میں، یہ کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 650 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے. یہ ابھی تو کمپیوٹرائزڈ چھپی ہے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں نے مکہ مکرمہ سے لی ہے. بلکہ میں ایک شاگرد ہیں بھائی اختر رسول، یا جانتا ہے کہ بھائی اختر رسول جب والدہ کے ساتھ حج پہ غالباً گئے تھے، یہ وہ خرید کے میرے لیے ہدیہ لائے تھے. میں نے ان کو نام بھیجا تھا. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں فصل و معبد کے تحت پورا تفصیلی واقعہ موجود ہے. یہ صفحہ 513 14 15 16 یہ مستقل پورا جا رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے جب اللہ کے رسول کو آنکھوں میں دیکھا نا تو آپ علیہ السلام کی بات ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں. یعنی حضور رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہو اگر تجھے بکری ہمیں دینے میں دودھ دوہنے وقت تک اعتراض نہیں ہے تو ہمیں دے دے، باقی دودھ جانے اور دودھ دینے والا جانے، اس کے تھنوں میں اتارنے والا جانے. اس کا مطلب چھوڑ، اگر بکری آپ کی اور ہم تک دے سکتی ہو نا، باقی رب جانے اور رب والے جانے. تو حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا. انہوں نے کہا جی بکری لے لیں، اس میں ہے کچھ نہیں. دیتے وقت معبد کا ذہن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو میری بات پہ اعتماد نہ ہو کہ میں نے جو کہا اس کے تھن سوکھے ہوئے ہیں
انہیں اعتماد نہ ہو چلو دے لوں دیکھ لیں مہمان. بکری اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے دیا. اللہ کا نام لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا. امام ابن القیم لکھتے ہیں بکری جگالی کرنا شروع ہو گئی جیسے کھاتی پیتی بکری ہو. جگالی سمجھے اوگل مارنا شروع تھی گئی جی میں کھادی کھڑی ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. معبد کو تو ایک شاک لگا آنکھوں کے سامنے. کتنا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں بندہ آج رسول اللہ کی بات سنتے اور ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جس نے اپنی آنکھوں سے بات بھی سنی اور معجزہ بھی دیکھا اپنی نظروں سے اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو معبد نے کہا اللہ اکبر, اب بالکل خاموش ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے لیے اشارہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا کہ آج اللہ کے رسول کی سخاوت جوش پر ہے, تو معبد کو کہا کہ معبد چھوٹا برتن نہ لانا, گھر میں موجود سب سے بڑا برتن لانا. اس عورت کے پاس جو بھی اس زمانے کا دیگچا ویگچا اور برتن تھا اس نے پیش کر دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا. چھوٹا برتن وہ ساتھ لائی, اس سے بھرا تو اللہ کے رسول نے پہلے معبد کا آپ نوش کر لیں. اس نے دیکھا بکری سے دودھ اتنا زیادہ اور مسلسل آ رہا ہے, تو اس نے اسے سعادت سمجھ کے پی لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اب عبداللہ لیسی کو دو, ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. اس نے پیا. حضرت عامر بن فہیرہ کو دیا. پھر ابوبکر کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا سفر میں چلنے والا جو بڑا ہوتا ہے وہ سفر کی خدمت کرتا ہے. سید القوم فی السفر خادمہم, حدیث پاک میں ہے نا کہ جو لیڈر گروپ لیڈر ہو اور وہ سفر میں اپنے دوستوں کو لے کر جائے تو خود بڑا بن کے یوں نہ بیٹھے بلکہ خدمت والا مزاج رکھے. کہ ابوبکر اب آپ پیو. حضرت صدیق اکبر نے پیا. پھر اللہ کے رسول نے نوش فرمایا. کچھ ٹائم گزرا, وہ دودھ بچ گیا تھا, پھر مزید دودھ پیا اس کا 2-3 بار. یہ سفر سے ویسے ہی آ رہے تھے تو ان نے خوب پیا جیسے پینے کا حق ہو. برتن خالی ہو گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے بات شروع کی دین اسلام کی دعوت پر. تو اس عورت نے آپ علیہ السلام سے آپ کی دعوت پوچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بتائی, رسالت بتائی. تو اس خاتون نے کہا کہ واقعی میں نے اس راستے کے گزرتے ہوئے بڑے نشیب و فراز دیکھے, بڑے لوگوں کے معاملات کو جانتی ہوں. آپ کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی, آپ کی گفتگو دھوکے بازی نہیں ہو سکتی. میں کتنے ٹائم سے یہ معاملہ دیکھ رہی ہوں, میں نہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. جس رب کی دعوت آپ دے رہے ہیں, اگر میں آپ کی دین میں داخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض؟ وہ بظاہر سمجھتی تھی شاید ہی مجھے اپنے ہاں داخل نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یوں فرمایا کہ میری تو کوشش ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف میرا ہر امتی آ جائے. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا, اسے مسلمان کیا, وہ صحابیہ بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ یہاں گھر کے بڑے, انہوں نے کہا جی میرے خامند ہیں ابو معبد, وہ کام گئے ہوئے ہیں. یہاں ہمارا غلام ہے, وہ بکریاں لے کر گیا ہوا ہے, جانور وہاں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن ایک بار پھر دو. کہا جی کیوں؟ کہا آپ کا خامند بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے نا, جس کے گھر میں ہماری مہمان نوازی ہوئی ہے. ایک بار پھر دو, میں برتن سے دودھ دھو دیتا ہوں اور اپنے خامند کو پلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دودھ دوہا تو اسی لاغر بکری سے پھر دودھ آیا, اور وہ دودھ آ گیا, وہ برتن بھرا. فرمایا یہ لے لو, بچوں کو دینا اور اپنے خامند کو دینا. اور بکری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا, اس نے جا کر وہاں باندھ لیا. کچھ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارا. خامد اتفاق سے اس دن بہت لیٹ ہوا, یہ انتظار میں تھے لیکن وہ نہ آ سکا ان کی موجودگی میں. تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ویسے ہی دشمنوں کے نرغے سے نکلے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے. اگر آپ کا حکم اور مشورہ ہو تو ہم یہاں سے چل پڑیں. کہ جی ٹھیک ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ راہبر چل پڑا. حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, یہ چلے گئے. کچھ ٹائم گزرا, ایک وقت یہ ایک عجیب کیفیت میں خاتون اس عجیب کیفیت سے دوچار تھی کہ کیا ہو گیا یار میری زندگی میں, کوئی اس کی تو زندگی بدل گئی نا. اس کی شخصیت اس سے ملاقات ہوئی ہے جو کائنات میں اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اللہ آپ سب کو قبولیت والا سفر فرما دے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. تو روزے رسول پہ جب آپ ٹھہریں گے نا, چند فٹ اور چند گز کا فاصلہ ہوگا, تو یقین مانے بندہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگ جاتا ہے کہ میری قسمت میں اتنا قریب آ گیا اس شخصیت کے جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے. میں ابھی استنبول کے سفر میں ترکی کے اندر اس 4 تلواروں کی زیارت کر رہا تھا توپ کاپے میوزیم میں.
یقین مانے ہماری داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. میرے ساتھ مولانا حمزہ ندیم سے کراچی کے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ہمارے سفر کے مسبب بنے ہیں. میں اور مولانا حمزہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ہماری زبان نہیں چل رہی تھی. میں نے کہا یار رسول اللہ کے ہاتھ میں سالوں یہ تلواریں رہی ہیں، اور آج اس تلوار میں اور ہم میں چند فٹ کا فاصلہ ہے. کیا اس قسمت کے قابل ہوتا ہے عام بندہ کہ وہ اپنے نبی کی اس استعمال شدہ چیز کے ساتھ جا کر ٹھہر جائے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ قبول فرمائے. بڑی بڑی چیزیں وہاں تو کاپی میں موجود ہیں، دیکھنے کی چیزیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو جبہ مبارک زیب تن فرمایا ہے نا، وہ حضرت امام حسین کا جبہ وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ آپ سب دوستوں کو لے جائے، مقبولیت والی حاضری عطا فرمائے. تو رسول اللہ کی طرف جس کی نسبت ہو، اس چیز کا مقام اتنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کی ہوگی، اس خاتون کی کیفیت کیا ہوگی. بہرحال یہ خاتون خود کو بڑی خوش قسمت سمجھ کے، بلکہ سمجھ کیا تھی، سوچ رہی ہے میرے خاوند آئیں گے میں بتاؤں گا. جب ابو معبد آئے نا تو اس نے کہا کہ یہ لو آپ دودھ. انہوں نے کہا پہلے آتا تو آپ پانی پیش کر دی، آج دودھ. اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تیرے گھر کو 4 چاند لگ چکے. کیا ہوا؟ اس نے دودھ رکھا. کہا دودھ رکھ نہیں، پہلے پی اور پھر بات کریں گے. اس نے دودھ پیا. کہا آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. تو نے کہا آیا کون تھا؟ تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظر میں سما کر جو نقشہ اپنے ذہن میں بنایا تھا نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا، حضور کی آنکھیں ایسے تھی، آپ علیہ السلام کے بولنے کا انداز اور سامنے والے کے سننے کا انداز ایسے تھا، حضور پاک علیہ السلام جو بات فرماتے وہ عمل کتنے ٹائم میں عمل درآمد ہو جاتی. اس نے ساری باتیں اپنے الفاظ میں اپنے خاوند کو بتا دی. تو جب اس نے پوچھا نا کہ مجھے بتائیے، یہ امام ابن القیم لکھتے ہیں سفیلی یا ام معبد کیف ہوا، مجھے بتا ام معبد وہ شخص کیسا تھا، ابھی تک جان پہچان نہیں ہے. بتایا رسول پاک فلا، اس طرح کی بات ہے نا، اس سے پہلے تعارف ہو رہا. وہ کیسا تھا؟ میرے دوستوں میں رب کی گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، اس خاتون نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کا نقشہ کھینچا ہے نا، ان الفاظ کو پڑھ کے بندے کی ایمانی کیفیت لبریز ہو جاتی کہ یار ایک وقت کی صحابیہ ہے، ایک مختصر اور قلیل وقت رسول اللہ اس کے گھر میں رہے ہیں، اور اس نے کیا سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات کہہ دی. یہ اپنے خاوند کہنے لگی ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم وفی عینیہ دعج وفی اسفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح احور اقہل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا سمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہاء اجمل الناس وابہمہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حدر کأن منطقہ خضرات نظم یتعدرن ربیع لا تقیمہ عین من قصر ولا تشنعہ من طول غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا لہ رفقاء یحفون بہ اذا قال استمعوا لقولہ وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ مَحْفُوظٌ مَحْشُودٌ لَا عَابِسٌ وَلَا مُنزِفٌ. کہا میں نے اس شخصیت کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا، میں نے اس کے اخلاق کا اندازہ لگایا تو اخلاق بڑے پاکیزہ تھے. ان کا سر مبارک کوئی بڑا نہیں تھا کہ بوجھ دار ہو جاتا، اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ عیب دار ہو جاتا. میں نے ان کی قد و قامت کو بہت حسین دیکھا، ان کے چہرے کو بڑا جمیل دیکھا، ان کی آنکھیں میں نے کھلی اور سیاہ دھاریوں میں دیکھی، ان کے بال کافی گھنگریالے بھی تھے اور کالے بھی تھے، آواز رسول اللہ کی بڑی جاندار تھی، گردن بالکل مصفح کی سطح پہ تھی، خوبصورت اور پرنگی آنکھیں تھیں، بلند قامت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھویں آپس میں بالکل تقریباً ملی ہوئی تھیں.
خوبصورت اور سیاہ بال تھے، جب وہ خاموش ہو جاتے بیٹھنے والوں پہ وقار چھا جاتا، اور جب وہ بولنا شروع فرماتے ایک حسن اور خوبصورتی شروع ہو جاتی۔ اللہ کی قسم وہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ دور سے دیکھو تو پیارا نظر آئے، قریب جا کے دیکھو سب سے حسین نظر آئے۔ جمیل اور شیریں کلام اس شخصیت کا تھا۔ اس بزرگ کی زبان پہ میں نے فضول اور واہیات بات نہیں سنی۔ اس نے کلام ایسے کیے جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹو تو جواہرات اور موتی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ترتیب کے اعتبار سے گرتے ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے ان کی زبان سے باتیں جاری ہوتی۔ میری آنکھوں نے ان کی پستی قد کا عیب نہ نکال سکا، نہ لمبے قد کا نقص نکال سکیں۔ وہ دو شاخوں کے درمیان ایسی خوبصورت شاخ کی مانند تھے جو ان دو سے زیادہ تر و تازہ اور حسین نظر آتی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں یوں گھیرا لگایا ہوا تھا، جب وہ بات کرتے یہ سنتے اور حکم بجا لاتے، وہ حکم کرتے یہ تعمیل کرتے۔ وہ خدمت کرانے اور مخدوم تھے، مطاع تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی۔ وہ تنگ نظر بھی نہیں تھے، بے مغز بھی نہیں۔ یہ ایک لمحوں کی، ایک دن کے چند لمحوں کی ملاقات ہے۔ یہ اس خاتون کے الفاظ ہیں۔ آج کے ترجمے والے جتنی کوشش بھی کر لینا، شاید میں اس عورت کی الفاظ کی کیفیت تو ان الفاظ میں نہیں لا سکتا نا۔ جب اس نے یہ لفظ کہا نا تو آگے سے اس کا خاوند جو سنتا رہا کہ میری بیوی آج کیا بول رہی ہے، اس کی ملاقات ہے نا کہیں سے، کوئی اثر بھی تو ہے۔ سنتے سنتے اس کے خاوند نے کہا اچھا، فقال ابو معبد واللہ ھذا صاحب قریش۔ اب میں سمجھ گیا ہمارے گھر کو رونق کس نے لگائی ہے، یہ تو وہی قریش کے نوجوان ہیں، الذی ذکروا من امرہ ما ذکروا، جس کی نبوت کے ذکر کے چرچے مکۃ المکرمہ میں تجارتی سفر میں سن کے آیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اور فوراً اپنی بیوی کو کہا کہ وہ کہاں گئے ہیں، میں تھوڑے معلومات لے لیتا ہوں، ان کی منزل کا پتہ میں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے میری قدرت میں جتنا مال ہے نا انہیں بیچ کے بھی ان تک پہنچنا پڑے نا تو ہم جائیں گے۔ لقد ہممت واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، ان اصحبہ، کہ میں اس کا ساتھی اور صحابی جا کے بنوں گا، ولا افعلن ان وجدت الی ذلک سبیلا، جتنی کوشش مجھے صرف کرنی پڑے گی میں کر کے اس تک پہنچنے کا راستہ نکالوں گا۔ اور یہی ہوا۔ یہ ام معبد اور ابو معبد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول اللہ ایک ہی بار کلمہ طیبہ پڑھتے وقت کہا، باقی کیا کہتے تھے؟ مبارکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کرتی تھی تو مبارک کہتی تھی۔ یہ جب مدینہ طیبہ آئی نا اپنے خاوند کے ساتھ، اب خاوند نے تو ملاقات نہیں کی تھی نا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی تو نہیں تھے۔ اتفاق سے قباء سے اندر جاتے ہوئے حضرت ابو بکر ہی نے ملے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ملے نا تو اس نے دیکھ کے انہیں کہا واللہ ھذا صاحب مبارک، اللہ جانتے ہیں میرے خاوند یہ بندہ تھا جو اس مبارک کا ساتھی تھا، جس کے ساتھ تھا۔ حضرت صدیق اکبر انہیں وہاں آئے ہیں، ان کے خاوند نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک وہ بکری زندہ رہی تھی۔ اس بکری کا دودھ پینے بڑی بڑی دنیا آیا کرتی تھی۔ کتنے عرصے تک یہ بکری رہی ہے، اور پھر ان کا ایک سلسلہ ہے، ایک ذکر ہے اس خزائیہ کا۔ آج اللہ پاک آپ کو وادی قدیت میں لے جائے، آپ جائیں تو خیمہ تو نہیں ملتا لیکن وہ جگہیں ضرور ملتی ہیں جہاں پر ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی۔ تھوڑا روڈ سے طریق الہجرت سے اندر جانا پڑتا ہے، کوئی 5 کلومیٹر کے لگ بھگ کا غالباً سفر ہے۔ وہاں جائیں نا، ایک تصور میں جائیں تو خوشبو رسالت آج بھی موجود ہے۔ واللہ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے چند لمحے بندہ وہاں ٹھہرے نا، ایمانی کیفیت میں ایک فرق آ جاتا ہے کہ اس زمین کو وہ شرف حاصل ہے جہاں میرے پاک پیغمبر نے ایک شخصیت کو کلمہ بھی پڑھایا تھا اور اپنے قدموں کو یہاں بوسہ بھی دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں وہاں آج بھی وابستہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت میں آگے پہنچے نا، اب مکہ مکرمہ والوں کو کیسے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے ہیں؟ انہیں جو مسلمان تھے نا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ کفار تو شش و پنج میں تھے، ادھر ہے ادھر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو اللہ پاک نے ایک جن کی آواز کو ظاہر کرایا مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس پہ۔ یہ بھی امام ابن القیم نے اس کے ساتھ ملا کے واقعہ لکھا ہے، اسی فصل میں لکھا ہے، اس لیے یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جبل ابو قبیس پہ کسی کے بولنے کی آواز آئی تو ایک بندہ ٹھہر گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ دوسرا ٹھہرا، تیسرا ٹھہرا، وہ تو مجمع لگ گیا۔ اور کبھی کبھی وہ کسی پہاڑ سے یوں چلتے ہوئے، راستے سے جاتے ہوئے پھر پہاڑ تک، پھر گلیوں سے جاتے ہوئے پھر پہاڑ تک، تو ایک عجیب منظر ہوا اور لوگ اس آواز کے پیچھے جائیں، آواز سنائی دے، بندہ نظر نہ آئے۔ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی، جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ رفیق حلا خیمتی ام معبد ہما نزلا بالبر وارتحلا بہ وافلح من امسا رفیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دو شخصیتوں پر اللہ پاک نے کرم اور فضل فرمایا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت صاحب عرش کی فضیلت کے ساتھ ام معبد کے مشہور خیموں میں جا کر رہے اور ایک وقت گزارا، اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے عزت اور احترام سے چلے ہیں، اور انہیں اس سفر کا اختتام رفیق محمد کے ساتھ جا کر مدینہ طیبہ میں ہوا۔ تو یہ آوازیں آ رہی تھی، تو حضرت اسماء فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی، کہ ہمیں اس وقت یقین ہوا کہ واقعی ام معبد کا خیمہ یہ تو مدینہ طیبہ کے راستے پہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھوٹی سی ملاقات ہے اس خاتون کی، اس سے پہلے تو اس کا خیمہ بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، دنیا نہیں جانتی۔ آج احادیث پاک میں اس خاتون کا ذکر ہے، وجہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا بھی کی ہے، اور اس کلمے کے اپنے پاس پڑھ کے اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بھی رسول اللہ کے دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے اپنی نجات بھی کرا سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی حدیث کو سنے، یاد کرے اور جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ آج کوئی چاہتا ہے کہ میں تر و تازہ رہوں ہر طرح سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر لے۔ نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمع، رب اس شخصیت پر رحمت نازل کرے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ سمع مقالتی، جس نے میری احادیث پاک کو سنا، فحفظها، احادیث کو یاد کیا، ووعاها، مضبوط رکھا، واداها، لوگوں تک پہنچایا، کما سمع، جیسے سنا اور پڑھا تھا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی قسم تر و تازہ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے شب و روز کو ہم تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کو سن لیں، اسے یاد کر لیں اور آگے پہنچا دیں۔ کون سا مشکل کام ہے؟ کون سا مشکل کام ہے؟ الفاظ پیغمبر چھوٹے سے چھوٹے یاد کر لے بندہ، رب رحمت نازل کرے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر، معارف القرآن والے، انہوں نے 40 احادیث چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن والی مختصر سی، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، انہیں جمع کر دیے۔ کل 5 سے 6 صفحے ہیں، 6 حدیث اس کا نام ہے، 5 سے 6 صفحات ہے، 40 حدیثیں ہیں، اور اس پر احادیث پاک بھی لکھ دی۔ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا، او کما قال علیہ السلام، کہ میری جس امتی نے 40 احادیث کو یاد کر لیا، کل قیامت میں اس شخصیت کو اللہ دین کا ذمہ دار بنا کر اٹھائیں گے، اور میں اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا۔ کون اپنی زندگی کو تر و تازہ نہیں کر سکتا؟ ہم ایران توران کی باتیں، ادھر ادھر کورو پانڈو کے قصے یاد کر کے، لطیفے اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں یاد کر کے حافظ بنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے، اور شریعت اور دین اور قرآن اور ایمان اور حدیث کے اللہ حافظ بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ بابا نہ،
ہمیں یہ بھی 4-5 چیزیں یاد کرنی چاہیے. اور جس بندے کو رسول اللہ کی حدیث یاد ہو، فرامین یاد ہو، اس کا مقام بہت بڑا ہے. ایک محدث تھے، حدیث بھی سناتے، کچھ غلطیاں اور گناہ بھی ہو جاتے، پھر توبہ کر لیتے، پھر غلطیاں اور گناہ بھی. جب وفات پائی نا، شاگردوں نے بڑا اصال ثواب کیا کہ استاد جی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پہ کہیں پکڑ نہ ہو. تو ایک شاگرد نے جو بہت قریبی تھا، رات کو خواب دیکھا اور خواب میں استاد جی ملے. جب 1-2 راتیں گزر گئی نا، ملے، بہت خوش و خرم، تر و تازہ بیٹھے ہیں. استاد جی کیا بنا؟ کہ رب نے بخش دیا. کہ کیسے؟ کہ فرشتے تو آ گئے تھے عذاب والے، کام تو پورا ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا. کہا ہوا کیا؟ کہ جب فرشتے آئے نا اور میں نے عذاب کے فرشتوں کو دیکھا تو مجھے تو سمجھ آ گیا کہ آپ یہ کام خراب ہے. تو میں نے ان فرشتوں سے کہا حدثنی عبد الرزاق، حدیث پاک کی سند، ان معمر، کہ مجھے میرے استاد مصنف عبد الرزاق لکھنے والے محدث عبد الرزاق نے حدیث پاک سنائی ہے. اس کو اس کے استاد امام معمر نے سنائی ہے. یوں جاتے جاتے حضرت عائشہ تک سند پڑھ دی رضی اللہ عنہ. ان کو حضرت اماں عائشہ کے واسطے سے حدیث پاک ملی ہے. اور حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس شخص کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے دین میں، تو اللہ پاک اس کی سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں. تو مجھے عذاب دینے آئے ہو؟ کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ اب فرشتوں سے اس طرح گفتگو، کیا بات تھی؟ تو کہتے ہیں جواب میں فرشتے رکے تو رب العزت نے فرمایا کہ واقعی تجھے عبد الرزاق نے سچ بتایا اور اس کے استاد معمر نے سچ بتایا. جاتے جاتے اماں عائشہ نے سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سچ بتایا. اور میں سچوں میں سب سے زیادہ سچا ہوں. جا، میں نے تجھے پیغمبر کے فرامین کے واسطے معاف کر دے، معاف کر دے. یہ کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جب بندہ اپنی زبان پہ لاتا ہے نا تو اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے. میں ایک جملہ کہوں، کوئی بندہ غصے میں بیٹھا ہو نا، کوئی غصے میں بیٹھا ہو، سخت بیٹھا ہو، اور اس کے سامنے اس کے پیارے کے الفاظ دہرا دو. مثلا وہ اپنی چھوٹی بیٹی سے پیار کرتا ہے، بیٹے سے پیار کرتا ہے، اور بچے جو اپنی بچپنی میں جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ لفظ ان کے والد کے سامنے دہرا دو نا، وہ چاہے جائے کتنا غصے میں کیوں نہ ہو، وہ اگر کہہ لگا کے نہیں ہنسے گا تو تبسم اس کے چہرے پہ آ جائے گا. مجھے میرے پیارے کے اس نے لفظ سنا دیے، جس سے میری محبت ہے اس نے اس کے لفظ سنا دیے. میرے دوستو، اللہ کا رسول اللہ سے پیار کتنا ہے، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنا ڈالا، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کی لڑی بھیج کے رکھ دی ہے، جس کے لیے یہ تمام معاملات بنا کے رکھ دی ہیں. رسول اللہ کے سبب یہ سب کچھ مل چکا ہے. اگر فرمان نبوی رسول اللہ کا، باتیں رسول اللہ کی، الفاظ رسول اللہ کے اپنی زبان پہ ہوں گے تو رب العزت کے غصے کو رحمت میں بدل دیں گے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے دوستو. اسی لیے ہمیں چاہیے یہ درس سیرت نبویہ سیمینار کا ہمیں درس اور پیغام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اللہ کو راضی بھی کریں، اور رسول اللہ کے الفاظ کو بھی یاد کریں. 40 الفاظ یاد کرتے وقت بندے کیا تکلیف ہوتی ہے. مفتی شفیع صاحب کتاب خرید لیں، یہ چھوٹی سی ہے، 6 حدیث اردو ترجمے کے ساتھ. یہ بندہ یاد کر لے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی سنائے، اپنے باقی جاننے والوں کو بتائے. یار حدیث پاک کی ایک طاقت ہے، ایک ویلیو ہے. کوئی نہیں پتہ کسی وقت موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح نکال جائے. موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ وکیل بکم، قرآن کہتا ہے چمٹا دے گئے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹکٹ کنفرم ہے لیکن ٹائم کا نہیں پتہ. جب کسی کی فلائٹ کی ٹکٹ کنفرم ہو جاتی ہے تو اس فلائٹ کے ٹائم سے آگے سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا، پہلے کا سوچتا ہے کہ پہلے کیا کر لینا ہے. تو ہماری تو ٹکٹ کنفرم ہے لیکن ہمیں فلائٹ کا پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمارے یہ حالات ہیں. رب نے آنے کی ترتیب رکھی ہے کہ دادا، پھر باپ، پھر اس کے بعد بیٹا، پھر پوتا. جانے کی ترتیب نہیں ہے. والد گھر میں ہوتا ہے، اولاد جاری ہوتی ہے، دادا گھر میں ہوتا ہے، پوتا جا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے سیرت کا سبق، درس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. ہمارا یہاں بیٹھنا تب کارآمد اور فائدہ مند ہوگا جب ہم یہاں آئے تھے ہماری کیفیت اور تھی، جب یہاں سے اٹھ کے گھر جائیں گے ہماری کیفیت میں اضافہ ہو چکا ہو ایمان کے اندر.
ہماری کیفیت میں تبدیلی آ چکی ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری گزارش، درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ایک بار پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ 10 بار اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی صحیحین میں حدیث موجود ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا ایک بار درود پاک پڑھو گے اللہ 10 بار رحمت اتارے گا۔ تو میرے دوستو، درود پاک کی کثرت کرنا بندہ شروع کر دے، کئی سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ۔ درود پاک کے ہزاروں کروڑوں تحفے پڑے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش کرتے تھے جب بھی جاتے تھے۔ میں ایک بات کروں نا، میں حضرت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ میں جب حضرت کے جنازے کے بعد ان کی دوبارہ تعزیت اپنے ان کے گھر والوں اور ان کی اولاد کو ملنے کے لیے گیا نا، تو ان کی قبر پہ کچھ ٹائم مراقبہ کیا۔ یہ میں علم حدیث سامنے رکھ کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یقین مانے بندے نے جب مراقبہ شروع کیا ہے نا، یوں آنکھیں بند کر کے صرف لطیفہ قلب کو سامنے رکھ کے جب مراقبہ ہوا نا، میں جھوٹ بولوں اللہ مجھ سے مدد کھینچ لے گا، میں رب کے گھر میں ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو گئی جیسے ہم اس اچھائی کی کیفیت اور جنتی ماحول میں خود بیٹھے اور نظارہ کر رہے ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی جھوٹ اس کو جتنا مرضی ہے، یہ میرے سامنے میرے اپنا ذاتی مشاہدہ ہے۔ میں کچھ ٹائم بیٹھا رہا، مجھے ساتھ والے نے پکڑ کے اٹھایا، اٹھے استاد جی فلاں کام فلاں، واللہ اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ میں بادل ناخواستہ دل میں غصہ ہو کر اٹھاؤں کہ مجھے وہاں سے اٹھ، یہ اس درود پاک کی برکت ہے جو آپ بھی اس کی قبر پہ محسوس ہوتی۔ تو درود پاک کیا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ نے پاس رکھے، بہت بڑا ذخیرہ۔ یقین مانے جب درود پاک کا ذخیرہ اپنے پاس ہونا پھر نہیں مشکل۔ میں ابھی اسی سفر عمرہ کی بات کرتا ہوں، ابھی یہ کرونا کی وجہ سے کتنی پابندیاں ہیں۔ پہلے اپارٹمنٹ لینی پڑتی ہے کہ میں سلام پیش کروں یا نہ کروں، ریاض الجنہ جاؤں یا نہ جاؤں، علیحدہ اپارٹمنٹ دونوں کی علیحدہ ہوتی ہے، لائنیں لگنی پڑتی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ میں رات کو قریب ٹھہرنے لگا، اس وقت میرے پاس اپارٹمنٹ نہیں تھی، تو بالکل نہیں ٹھہرنے دی کہ 2 منٹ آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ درود پاک کا جو تحفے تھے نا، وہ میں نے رات کو بیٹھ کے پورے پڑھے اور باقی ساتھیوں کے بھی تھے، اور میں نے اس دعا میں مسجد نبوی کے اندر کہا کہ یا رسول اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ لوگ ہمیں ٹھہرنے نہیں دیتے، یا رسول اللہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے رب رحمت نازل فرمائے۔ صبح 6 بجے نماز کے بعد میری اپارٹمنٹ تھی، میں روزہ رسول پہ زندگی میں پہلی بار اتنا ٹائم ٹھہرا ہوں، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ جب میں وہاں پہنچا نا اور صلاۃ السلام پڑھنے لگا، ہم 6 سے 7 آدمی تھے، صبح کے وقت رش کم تھا، پیچھے باقی بندے آنے لے میں کچھ ٹائم تھا، تو میں ٹھہر گیا جالیوں سے تھوڑا پیچھے ہو کر صلاۃ السلام پیش کرتے ہوئے، جن جن دوستوں نے دیا تھے وہ سب میرے پاس موجود تھے، میں ایک ایک کو یاد کر کے پیش کر رہا ہوں۔ موبائل وہاں میں نے نکالا نہیں، کیونکہ وہاں ڈائریکٹ موبائل نکالنا میں ادب نہیں سمجھتا، اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے ٹھہر کے کیا بندہ موبائل میں مصروف ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور درود پاک، آپ یقین مانیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں 20 منٹ سے بھی زائد ٹائم کبھی ایسے روزہ رسول کے سامنے ٹھہر گیا۔ یہ اس درود پاک کی برکت تھی۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں نے 3 سے 4 بار نوٹ کیا، وہ شرطے آتے تھے، شاید درود پاک کی برکت ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آتے یا کیا بات ہے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں یلا یا ظاہر، یلا یا ظاہر، مجھے کسی شرطے نے نہیں کہا، حالانکہ میں بالکل روزہ پاک کی جالیوں کے سامنے بالکل ٹھہرا ہوں اور 6-7 بندے ہیں کل، نظر تو واقعی آ رہا ہے۔ میرے ایک شرطہ تو میرے سامنے سے بالکل آیا، قریب میرے ساتھ ٹھہر کے نا، انہوں نے دوسرے کہا یلا یا ظاہر، پھر وہ پیچھے چلا گیا، پھر ادھر والے نے کہا، مجھے انہیں نہیں کہا، اور میں ٹھہرا رہا، پڑھتا رہا، آخر کوئی 20 منٹ کے لگ بھگ کا شاید ٹائم ہوگا۔ میں جب باہر نکلا نا، میرے ساتھی پریشان ہو چکے تھے، ان کی کال آ رہی تھی لیکن میرا موبائل سائلنٹ میں تھا کہ شاید مجھ سے کہیں گم گیا ہے یا اسے وہیں ٹھہرنے کی وجہ سے کسی شرطے نے اٹھا نہ لیا ہو کہ یہ گیا کہاں ہے۔ میرے ایک وہاں بیت ہے مجھ سے بھائی سینا خان، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ مجھے عجیب بات کرنے لگے، کہتے میں تو پولیس والوں کے پاس چیک کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے اٹھا تو نہیں لیا، اتنا ٹائم ہو گیا استاد جی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ برکات ہوتی ہیں درود پاک کی، اور پھر اس درود پاک کی وجہ سے کتنے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو درود پاک کم از کم ہر بندہ ایک دن میں 1000 درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹے سے چھوٹا درود ہے یہ، 1000 چلتے پھرتے اٹھتے جاتے آتے جاتے پورا ہو جائے گا۔
کیوں؟ ہزار والا درود پاک اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 1000 ہے نا تو یہ کثرت کرنے والا شمار ہوگا، کثرت والا۔ چھوٹا سا کاؤنٹر رکھ دیں، کم از کم اتنا پڑھیں، ورنہ اس سے زائد پڑھنے والے حضرات ہمارے ڈی اے خان میں موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس طرح کریں۔ تو میں آپ سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ تو نہیں لیکن ارادہ ضرور لیتا ہوں کہ آپ 1000 درود پاک روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں گے۔ سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا، پڑھیں گے۔ آپ پڑھیں 1000 درود پاک۔ ایک درود پہ کتنی نیکیاں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں؟ جب 1000 ہوگا تو کتنی نیکیاں آئیں گی؟ بتائیں نا، ایک درود پہ 10 اور 1000 پہ کتنی آئیں گی؟ کتنی؟ جس بندے کے اوپر 10,000 رحمت ایک وقت میں نازل ہو یا ایک دن میں، مجھے بتائیں اس بندے کی دعا کے قبول نہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے معاملات، اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، مشکل ہے، خدا کی قسم سب مشکلات آسان ہو جائیں گی، لیکن آپ کرنا تو شروع کریں۔ آپ دیکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا عدیتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا